7 باتیں یسوع مسیح نے سلیب کی، سلیب پر کہی، اس میں سے آج ہم 5ویں بات پر غور کریں گے، یعنی 5ویں کلمے پر غور کریں گے جو یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوں مرقوم ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ ہاللیلویا! یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اس بات کی پیشن کوئی سینکڑوں سال پہلے داؤد نبی کے وسیلہ سے ہو چکی تھی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 69 اور اس کی 21ویں آیت، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ آمین، پریز گاڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں سال اس بات کی پیشن گوئی ہو چکی تھی جو یسوع مسیح نے صلیب پہ آ کے بات کہی کہ میں پیاسا ہوں۔ ہاللیلویا! اب ہم کلام مقدس کی روشنی میں پاک روح کی رہنمائی میں مل کر اس 5ویں کلمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس زمینی خدمت میں تھے اور وہ جسمانی طور پر جب اس زمین پر تھے تو یسوع مسیح 100% انسان اور 100% خدا تھے۔ ہاللیلویا! ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مکمل طور پر انسان تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں متی 4 باب اور اس کی 2 آیت میں کہ یسوع مسیح جنگل میں تھے اور انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا، تو 40 دن روزے کے بعد یسوع مسیح کو بھوک لگی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے متی 4 باب اس کی 2 آیت میں کہ یسوع مسیح کو بھوک لگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں سارے جذبات پائے جاتے تھے، اس میں مرضی پائی جاتی تھی، کیونکہ یسوع مسیح مکمل طور پر ایک انسان تھے۔ ہاللیلویا! یوحنا 11 باب کی 33 سے 35 آیات میں کہ یسوع مسیح غمگین ہوئے اور یسوع مسیح کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ ہاللیلویا! اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھے وہ مکمل طور پر خدا تھے، کامل خدا تھے۔ جب شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح جھیل پر چلتے چلے جا رہے تھے تو ایک دم جب طوفان آ گیا اور شاگرد ایک دم پریشان ہو گئے، انہوں نے یسوع مسیح کو جگایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بچا، تو یسوع مسیح اٹھ کھڑے ہوئے اور یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو حکم دیا اور کلام کہتا ہے کہ اسی وقت سارا طوفان تھم گیا۔ ہاللیلویا! یسوع مسیح کے حکم سے سارے طوفان تھم جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح تنہائی میں اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ یسوع مسیح دعا میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ میں اس زمین پر صرف اور صرف اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں، اور یسوع مسیح کی نظریں نگاہیں اپنے خدا باپ پر لگی رہتی تھی اور وہ اسی کی ہی ہر بات مانتے تھے، اسی کے ہر حکم کو پورا کرتے تھے۔ ہاللیلویا! اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جس رات پکڑوائے گئے تو اس رات اور صبح یسوع مسیح کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، یسوع مسیح کو مارا گیا، کوٹا گیا، یسوع مسیح کو تمانچے مارے گئے، یسوع مسیح کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ سارے دکھ درد تکلیف یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر برداشت کیے، اور جب یسوع مسیح صلیب اٹھائے ہوئے، اس صلیب کو اٹھائے ہوئے جس پر یسوع نے جان دینی تھی، اس جگہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے جہاں پہ یسوع نے اپنی جان صلیب پر دینی تھی، تو راستے میں شاگردوں نے ان کو پت ملی ہوئی مے پلانے کی کوشش کی۔ پت ملی ہوئی مے پلانے کا جو مقصد تھا اس دور میں، جب روم کے جو لوگ تھے، سپاہی تھے، جب وہ گناہگاروں کو صلیب دیتے، ان کو کیل ٹھوکتے تھے تو وہ ان کو گالیاں دیتے تھے۔ اس درد کو، شدت کو کم کرنے کے لیے وہ اس وقت وہ مے پلاتے تھے تاکہ ان کی درد کی شدت کم ہو جائے اور وہ صلیب پہ مر جائیں۔ لیکن یسوع مسیح نے اس پت کی مے پینے سے انکار کیا اور یسوع مسیح پورے ہوش و حواس میں آپ کی اور میری خاطر اپنی جان دینا چاہتے تھے۔ ہاللیلویا! اور یسوع مسیح نے اس کام کو
کلمے بولے. اگر ہم چوتھے کلمے پر غور کریں تو یسوع مسیح نے صلیب پہ کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ ہے کفارہ کا کلمہ. یسوع نے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ دے دیا اور ہمیں ابدی خلاصی بخش دی. ہاللویا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتح بندی اور کفارے کے کلمے کے درمیان میں یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ میں پیاسا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کی 19ویں باب کی 28ویں آیت میں جو 5واں کلمہ ہم پھر سے ریڈ کریں گے. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. ہاللویا. یسوع مسیح نے صلیب پر اس کلمے کو کہا کہ میں پیاسا ہوں. اب ہم اس پیاس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ہم اسی طرح خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کلام میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا 4 باب کی جب سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہودیہ سے گلیل کی طرف جا رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. اور جب یسوع مسیح اس جگہ اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں پہ ایک عورت بھی آئی تو یسوع مسیح نے اس عورت سے بات چیت کرنا شروع کی. اور کلام میں لکھا کہ یسوع یوں ہی اس کنویں پہ بیٹھ گئے. جبکہ عزیزو یسوع یوں ہی کوئی کام نہیں کرتے. یسوع کے ہر کام ہر بات کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہاللویا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس عورت سے پانی مانگا. جب یسوع نے اس عورت سے پانی مانگا تو وہ عورت کہنے لگی تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے. تو یسوع مسیح نے اسے جواب دیا. یوحنا 4 باب اس کی 10ویں آیت میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. ہاللویا. یسوع مسیح تو خود زندگی کا پانی ہے. اس کی زندگی سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور وہ ہماری زندگیوں کی پیاس کو بجھاتا ہے. ہاللویا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پھر اس سے پانی مانگا اور اس عورت نے کہا کہ تیرے پاس کوئی برتن نہیں ہے کہ میں تجھے پانی دوں. پھر یسوع مسیح نے اس سے کہا یوحنا 4 باب اس کی 13ویں سے 14ویں آیات میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس پانی میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. ہاللویا. اگر آپ یسوع مسیح سے پانی پیئیں گے اگر آپ یسوع مسیح سے اپنی پیاس بجھائیں گے تو آپ کی وہ پیاس بجھ جائے گی اور آپ میں سے زندگی کے پانی کے چشمے بہنا شروع ہوں گے اور آپ لوگوں کی پیاس کو بجھانا شروع کریں گے. ہاللویا. پریز گاڈ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح سے باتیں کر رہے تھے تو اس عورت نے جب یسوع سے کہا کہ مجھے پانی پلا تو یسوع نے اس عورت سے کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا لا. اور جب یسوع مسیح نے اس عورت کو کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا لا تو اس عورت نے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. یسوع مسیح نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو بے شوہر ہے. تو سچ کہتی ہے کہ تو بے شوہر ہے کیونکہ 5 شوہر تو کر چکی اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. اب یسوع مسیح اس عورت کو اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس تنہائی کو تو اپنے گناہوں سے دور کرنا چاہتی ہے یہ تنہائی تیری ایسے دور ہونے والی نہیں ہے. یہ جو تیری زندگی میں گناہ کی پیاس لگی ہوئی ہے اور تو آدمی پہ آدمی کرتی چلی جاتی ہے اور تو گناہ کی لذت میں دبی ہوئی ہے. گناہ کی لذت تجھے چھوڑی نہیں رہی اور تو ہمیشہ گناہ پہ اپنے دل کو ابھارتی رہتی ہے اور تو یسوع کے پاس نہیں آتی اس کے قدموں میں نہیں آتی. تو خدا سے اپنا دل نہیں لگاتی بلکہ تو اپنی تنہائی کا حل لوگوں میں ڈھونڈتی ہے. تو اپنے یاروں میں اس درد کے غم کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے. تو اپنی تنہائی
شامل ہو جائے گی اور لوگ تیری زندگی سے پانی کو پینا شروع کریں گے. ہاللیلویا. اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہم مسیحی ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، لیکن ہم بھی اپنی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے غم اور دکھ کو دور کرنے کے لیے ہم بھی بہت سے شکر کر لیتے ہیں. ہم بھی بہت سے گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، ہم بہت سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا بڑا ایک آسان حل بتاتے ہیں. ہم ایک دم ہم بڑے شریف سے بن کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اب ابلیس کا بھی تمہاری زندگیوں پہ زور ہے. میں تو نہیں یہ گناہ کرنا چاہتا، لیکن ابلیس یہ گناہ میری زندگی سے کرواتا ہے. لیکن عزیزو، اگر آپ سچے مسیحی ہیں اور آپ خدا کے اس زندہ کلام سے واقف ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے سارا اختیار ہمیں دے دیا ہے تاکہ ہم ابلیس پر اور اس کی گندی چالوں پر غالب آئیں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. اسی طرح جب ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح جیسے ایک انسانی بدن میں جب وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی میں سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ دیکھیے اپنی زندگی میں کہ گناہ اپنی زندگی میں ابھرنا شروع ہو گیا ہے یا آپ کا دل گناہ سے للچا رہا ہے، تو آپ جانیں کہ اب یسوع مسیح کی کمی آپ کی زندگی میں ہو گئی ہے. اب یسوع مسیح کی زندگی سے آپ کی نگاہیں ہٹ گئی ہیں اور آپ کی نگاہیں اس دنیا کے کاموں میں، اس دنیا کی چالوں میں لگ چکی ہے. آپ کی نگاہیں کسی لڑکی کی طرف لگ چکی ہیں یا آپ کی نگاہیں کسی لڑکے کی طرف لگ چکی ہے. تو ان سارے گناہوں کا حل صرف اور صرف یسوع مسیح ہے. جب اس زمینی خدمت میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہماری بھی زندگی میں دکھ اور پریشانی آتی ہے تو ہم کسی اور چیز کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں اور ہم موبائل سکرولنگ اگر کرتے چلے جا رہے ہیں تو موبائل سکرولنگ میں ایک ویڈیو پہ آ کے ہمارا دھیان لگ جاتا ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے کلپ سے شروع کرتے اور پھر بڑے بڑے گناہوں میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یسوع مسیح کی بادشاہی سے ہٹ کر ہماری گناہ کے پیالے اتنے لبریز ہو جائیں کہ ہم کسی اور بادشاہی میں داخل ہونا شروع ہو. لیکن جب آپ یسوع مسیح کی طرف نظریں لگائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کی خاطر اپنی جان صلیب پر دی ہے. ہاللیلویا. آپ اس دنیا میں اپنی تنہائی کا حل ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اگر آپ اپنی تنہائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جس نے آپ کی خاطر اس تنہائی کو برداشت کیا ہے وہی آپ کی تنہائیوں کا حل ہے. اگر آپ اپنی مصیبتوں سے آزادی چاہتے ہیں تو جس نے آپ کی خاطر اپنے اوپر ساری مصیبتیں لی ہیں وہی آپ کی مصیبتوں کا حل ہے. اگر آپ پریشان ہیں تو جس نے آپ کی خاطر اپنے اوپر پریشانیوں کو اٹھایا ہے وہی آپ کی پریشانیوں کا حل ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہم خدا کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پہ دی اور یسوع نے صلیب پر 5واں کلمہ بولا، میں پیاسا ہوں. آج یسوع مسیح آپ کی روحوں کا، آپ کے دلوں کا پیاسا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہاری پیاس بجھا دوں گا. تو آج کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو دل دینا چاہتے ہیں اور یسوع مسیح کو اس پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر کلمہ بولا کہ میں پیاسا ہوں. یسوع مسیح آپ کی روحوں کا پیاسا ہے. اگر آج آپ اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں تو آج آپ یسوع کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کی ہر قسم کی پیاس کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے. آئے ہم ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے خدا باپ، آج میں یسوع کے نام سے تیرے قدموں میں آتا ہوں. آج جو میں نے کلام سنا ہے وہ میری زندگی میں 100 گنا پھیلائے اور میں دوبارہ کبھی بھی گناہ کی طرف آمادہ نہ ہونے پاؤں، بلکہ میں تیری صلیب کے پاس آؤں اور میں یسوع مسیح تیرے خون سے اپنی پیاس کو بچاؤں اور تجھ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں.
यीशु के नाम से आमेन। प्रेज गॉड।